السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو عالم آن لائن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے وقفے میں جانے سے پہلے عرض کیا تھا کہ جلدی آپ کو بتا دوں کہ اس گھاٹی یا درہ جو بھی آپ اس کو کہیں، یہاں ہوا کیا تھا۔ در حقیقت پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ قریش نے اس جنگ کی بڑی خوب تیاری کی تھی، جنگ احد کے لیے، اور عورتوں کو بھی ہمراہ لیا تھا تاکہ وہ رجزیہ اشعار پڑھیں اور مردوں کو غیرت دلائیں، تاکہ اگر وہ بھاگنے کی بھی کوشش کریں تو وہ بھاگ نہ سکیں، بلکہ ان کو غیرت دلا کر بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے پر انہیں آمادہ کیا جا سکے۔ اس طرح 3000 کا لشکر جمع ہوا تھا، جن میں 700 زرہ پوش تھے، 200 گھوڑے تھے، 3000 اونٹ تھے اور 15 عورتیں ان کی ہمراہ آئی تھیں۔ 5 شوال 3 ہجری ابو سفیان کی قیادت میں، جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں اسلام لے آئے اور حضرت ابو سفیان کے لائے، یہ مکے سے روانہ ہوا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے یہ ساری اطلاعات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی تھی، اور ایک قاصد کو خاص طور پہ ہدایت کی تھی کہ 3 دن کے اندر وہ روانہ ہو جائے اور بتا دے کہ قریش نے کیا کیا تیاریاں کر رکھی ہیں اور وہ اب کس مارکے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ جبل احد کے پیچھے بٹھا دیا۔ تو یہ تھا وہ جبل احد، اور یہ ہے وہ پچھلا حصہ جہاں پر بٹھایا۔ اب یہ جو جگہ جہاں اس وقت میں کھڑا ہوں، یہاں 25 تیر انداز بیٹھے تھے، بالکل ادھر لائن سے۔ یہ آج بھی آپ کو نظر آئے گی، یہ ایسی کچی مٹی سے بنی ہوئی ایک منڈیر سی ہے جو اب تھوڑی سی ٹوٹ گئی ہے، لیکن یہ منڈیر یہاں پر بہت واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے، اور یہیں سے وہ گھاٹی کا حصہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے اوپر آئے تھے اور یہاں سب سے پہلے حملہ کیا تھا، جو تیر انداز یہاں پر بیٹھے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 25 تیر انداز، اب میں جہاں جا رہا ہوں اور وہاں پر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 25 تیر انداز یہاں پر بٹھائے تھے۔ ایک اور مقام ہے، یہ تھوڑا سا آگے ہے، یہ جگہ تھی جہاں پر یہ 25 تیر اندازوں کو، اس مقام پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تیر اندازوں کو بٹھایا تھا، اور ان کا امیر مقرر کیا تھا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ آپ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ اگر مشرکین ہم پر غالب آ جائیں تب بھی نہ ہٹنا، اور اگر تم سمجھو کہ ہم مشرکین پر غالب آ گئے ہیں تب بھی نہ ہٹنا۔ لیکن مال غنیمت جمع کرنے کے لیے جب مسلمان یہاں سے نیچے اترے تو فتح جو تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت روکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن وہ خود بھی شہید ہو گئے، اور حضرت خالد بن ولید جو کہ میمنہ پر مقرر تھے اور درے کو خالی دیکھ کر، وہ جو میں نے آپ کو جگہ بتائی، وہ پشت پر سے انہوں نے حملہ کیا، اور یہ 50 تیر انداز یہاں پر شہید تو 50 تو یہیں پر تیر انداز شہید ہو گئے تھے، اور اس کے علاوہ جو تقریباً 20 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں، وہ باقاعدہ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اب وہ شہادتیں کیسے ہوئیں اور پھر کیسے کیسے مناظر ان شہادتوں کے سامنے آئے ہیں، وہ جذبہ، وہ جوش جو تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثار ہونے کی ادائیں تھیں، وہ میں آپ کو انشاءاللہ کل سید الشہداء کے پاس سے کھڑے ہو کے بتاؤں گا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کے، ان کے پاس کھڑے ہو کر، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر اطہر کے پاس کھڑے ہو کر میں وہ ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا، کیسے کیسے شہادتیں ہوئی ہیں۔ اس وقت موقع ایسا ہے ناظرین محترم کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھوڑی دیر پہلے کہ نعتیں تو بہت پڑھی گئی ہیں اور نعتیں تو بہت پڑھی جاتی رہیں گی، کیونکہ یہ کائنات بنی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے لیے ہے، ان کی تعریف کے لیے۔ اور اس مدینے میں تو بڑے نعت خواں، بڑے نعت گو گزرے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نعت لکھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نعت لکھی، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے نعت لکھی، اور پڑھنے والوں نے بہت نعتیں پڑھی۔ لیکن یہ شاید آج پہلی مرتبہ اس طرح ہونے جا رہا ہوگا۔ صحابہ کرام کی تاریخ کو چھوڑ دیجئے، ہم تو ان کے در کے کتے بھی نہیں ہیں، لیکن ایک عام نعت خواں کی حیثیت سے شاید یہ ایک عام، ایک بہت ہی ایک ذرہ، ایک خاک، ایک مشت خاک جیسا انسان، مطلب میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت، اللہ تعالیٰ نے مجھے آج کہاں کس مقام پر لا کھڑا کیا ہے، تو میں نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور میں گزارش کروں گا، اس وقت گزارش یہ ہوگی
آپ سب سے کہ آپ سب لوگ درود شریف تو پڑھ لیں، لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ گزارش ہوگی کہ آج ہماری اس نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہدائے احد بھی سماعت فرما رہے ہیں، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سماعت فرمائیں گے۔ میں ایک مرتبہ مدثر بھائی سے کہوں گا کہ ایک مرتبہ پھر ذرا کھجوروں کے جھنڈ دکھا دیں، تو اس کے بعد ہم نعت رسول مقبول کا نذرانہ پیش کریں۔ یہاں پر لوگ بھی جمع ہو گئے ہیں، میری ان سے گزارش ہوگی، آپ سب سے گزارش ہوگی کہ ہم یہاں بہت ادب سے پروگرام کر رہے ہیں، اگر آپ لوگ تشریف لے جائیں بڑی مہربانی ہوگی، بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ لوگ تشریف لے جائیں یہاں سے، بڑی مہربانی ہوگی۔ اور اگر آپ سب نے نعت سننی ہے تو آرام سے بیٹھ جائیں، یہیں پہ نعت سنیں گے تو پھر بیٹھ جائیں آرام سے، یہیں پہ بیٹھ جائیں۔ آئیے ہم سب لوگ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت کا نذرانہ پیش کریں۔ یہاں سامعین بھی آ گئے ہیں جو زائرین ہیں، اور میں پیش کر رہا ہوں، آپ سب لوگ درود شریف پڑھ لیں، اور مدینے کی یہ فضائیں ہیں، مدینے کی یہ ہوائیں ہیں، خاموش، سنجیدہ، پرسکون، با ادب پیش کر رہا ہوں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ اور آج موقع ملا ہے کہ اپنی ہی لکھی ہوئی نعت کے چند اشعار پہلی مرتبہ یہاں پیش کروں، یہیں بیٹھ کے لکھی تھی مدینہ منورہ میں، اور یہیں پیش کر رہا ہوں جبل احد میں۔ مدینے کی فضا اچھی، در و دیوار اچھے ہیں، مدینے کی فضا اچھی، در و دیوار اچھے ہیں، سبب یہ ہے میرے آقا میرے سرکار اچھے ہیں، سبب یہ ہے میرے آقا میرے سرکار اچھے ہیں۔ یہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے، یہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے، زمانے بھر کی چیزوں سے، زمانے بھر کی چیزوں سے، یہاں کے اچھے اچھے تو یہاں کے اچھے اچھے ہیں، وہاں کے اچھے اچھوں سے یہاں بیمار اچھے ہیں۔ میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھوں ہی میں اچھے ہیں، میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھوں ہی میں اچھے ہیں، بڑے سچوں میں سچے ہیں، بڑے اچھوں میں اچھے ہیں، سلائے ہیں جو پہلو میں، سلائے ہیں جو پہلو میں، وہ دونوں یار اچھے ہیں، سلائے ہیں جو پہلو میں، وہ دونوں یار اچھے ہیں۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے کہ کیفیت ایسی ہے، اشعار بھی یاد نہیں آ رہے، نعت کے جو اشعار ہیں، حالانکہ خود ہی نعت لکھی لیکن اشعار بھی یاد نہیں آ رہے۔ وہ جس کشتی پہ لکھا ہے محمد یا رسول اللہ، وہ جس کشتی پہ لکھا ہے محمد یا رسول اللہ، محمد یا رسول اللہ، محمد یا رسول اللہ، اسی کے بعد باں اور لنگر و پتوار اچھے ہیں، اسی کے بعد باں اور لنگر و پتوار اچھے ہیں۔ قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی نے، قدم رکھے یہاں پر ہے
میرے محبوب مدنی نے. آقا نے قدم رکھے نا, قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی نے. قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی نے. میرے محبوب مدنی نے, میرے محبوب مدنی نے, تیرے محبوب مدنی نے. محلاتے زمانہ سے, محلاتے زمانہ سے وہ دونوں غار اچھے ہیں. محلاتے زمانہ سے یہ پیارا پہاڑ اچھا ہے. مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں. سبب یہ ہے میرے آقا میرے سرکار اچھے ہیں. رسول کی محبت میں آنکھوں سے آنسو آتے نہیں آتے؟ چلیں تو پھر شعر سنیے آپ تاکہ آنکھوں سے آنسو آئے. جو یاد مصطفیٰ میں آنکھ سے بہتے رہے آنسو, جو یاد مصطفیٰ میں آنکھ سے بہتے رہے آنسو, ارے بہتے رہے آنسو, ارے بہتے رہے آنسو. وہ یاقوت و زمرد سے, وہ یاقوت و زمرد سے ہزاروں بار اچھے ہیں. وہ یاقوت و زمرد سے ہزاروں بار اچھے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے جو میں نے آخر میں ایک شعر کہا تھا مدینے میں ہی بیٹھ کر, مقطع میں نے کہا تھا, مزہ آ جائے عامر تجھے جب سامنے رب کے, مزہ آ جائے عامر تجھے جب سامنے رب کے, تجھے جب سامنے سب کے, تجھے جب سامنے سب کے. نبی کہہ دے, 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 نبی کہہ دے کہ تیرے عشق کے اتوار اچھے ہیں. نبی کہہ دے کہ تیرے عشق کے اتوار اچھے ہیں. وہ کہہ دے کہ تیرے عشق کے اتوار اچھے ہیں. کون؟ رسول اللہ کے چچا. وہ کہہ دے کہ تیرے عشق کے اتوار اچھے ہیں. شہداء کہہ دے کہ تیرے عشق کے اتوار اچھے ہیں. مدینے کی فضا اچھی, در و دیوار اچھے ہیں. سبب یہ ہے میرے آقا میرے سرکار اچھے ہیں. ناظرین محترم, الحمدللہ یہاں پر پروگرام کے دوران ہی زائرین مدینہ, بلکہ ان کو کہنا چاہیے زائرین حرمین طیبین یہاں جمع ہو گئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کھلا معجزہ ہے کہ جب نعت پڑھی جاتی ہے تو پھر پڑھنے والا بھی اکیلا نہیں ہوتا, سننے والا بھی اکیلا نہیں ہوتا. یہاں نعت پڑھی گئی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سامعین بھی بھیج دیے تاکہ درود بھی پڑھا جاتا رہے. تو آئیے سب مل کر ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. جبل احد سے, سید الشہداء کے پاس سے, اور اس مقام سے جہاں پر تیر اندازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیا تھا, عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. زندگی رہی تو کل انشاءاللہ عالم آن لائن ہم سید الشہداء کے پاس جا کر کریں گے. حضرت امیر حمزہ
رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ والی مدینہ بھی ہیں، میزبان مدینہ بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی رکھنے کے لیے ان کے پاس آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس ہر بت کو تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آپ یہاں قبر اطہر پر آپ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا فرماتے تھے۔ تو ہم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس انشاءاللہ کل وہاں جا کر بھی پروگرام کریں گے۔ کوئی غلطی ہو گئی ہو پروگرام پیش کرتے ہوئے، کوئی غلطی، کوئی سہف، تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، بلکہ دل تو چاہتا ہے یہیں سے ہمیشہ کے لیے اجازت مل جائے، یہیں کہیں مدفن ہو جائے، یہیں کوئی قبر بن جائے، یہیں جنت البقیع میں کہیں دفن ہو جاؤں، بس یہاں سے ایسی اجازت ملے کہ پھر دوبارہ کبھی اسکرین پر نہ آؤں۔ لیکن جب تک سانسیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں تب تک یہ خدمت کرتا رہوں گا، ورنہ دعا سب سے یہی کہوں گا، اپنے لیے بھی کریں، میرے لیے بھی کریں، کہ اللہ ہم سب کا مدفن مدینے میں بنائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہیں دفن کرے، کیونکہ جو مدینہ منورہ میں دفن ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے، اور خاص طور پر جو جنت البقیع میں جس کی تدفین ہوئی۔ تو عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل آپ سے یہیں مدینہ منورہ میں شہدائے احد پر ملاقات ہوگی، جنت البقیع میں بھی ایک پروگرام ہم کرنے جائیں گے۔ اس اپنے پن کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، ساری ٹیم کا جو یہاں پر ہمارے ساتھ موجود رہی۔ ہمارے ساتھ ہمارے یہاں پر مفتی محمد نعیم مدنی صاحب بھی رہے، عمران صاحب بھی یہاں پر رہے، اور بھی ہمارے کچھ ساتھی تھے۔ مدثر بھائی اس وقت کیمرے پر ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا نام بھی بلکہ میں لے دوں۔ تنویر صاحب بھی ہمارے ساتھ رہے، اور باقی جتنے لوگ، سب کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے، سب کی دلی مرادیں قبول فرمائے۔ جبل احد پر ویسے بھی جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔